من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت، عزیزان گرامی، محترم بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، پیارے بچوں، آئیے ہم سب مل کر حضور آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، احمد مختار، نائب پروردگار، آقا و مولا سرکار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہمہ عقیدت اور محبت کے ساتھ والہانہ انداز کے اندر درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں اور بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا وشفیعنا وملجانا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہاں تو سامعین حضرات، پچھلے جمعہ کو میں آپ حضرات کے سامنے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی فضیلت اور تسبیح اور تحلیل کا ثواب بیان کر رہا تھا، شاید آپ کو یاد۔ اب میں اپنے پچھلے ہی موضوع پر شروع ہوتا ہوں۔ آقا مولا سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کے امتی کہلاتے ہیں، وہی پیارے آقا مدینے والے ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے۔ آقا کیا فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کا نام کیا ہے؟ التحیات۔ ہم دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات، تو اس درخت کا نام کیا ہے؟ التحیات۔ اور اس درخت کی چوٹی پر ایک چڑیا ہے، اس درخت کے لاسٹ والی چوٹی پر جو ہے چڑیا ہے جس کا نام ہے الصلاۃ۔ الصلاۃ کے معنی کیا ہے؟ نماز۔ صلاۃ کے معنی ہے نماز۔ اس چڑیا کا نام کیا رکھا پروردگار عالم نے؟ الصلاۃ۔ اور اس درخت کے نیچے ایک چشمہ ہے، پانی کا چشمہ ہے، جس کا نام ہے طیبہ۔ کیا نام ہے؟ طیبہ۔ طیبہ۔ جب کوئی شخص، کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو وہ چڑیا پھر پھڑانے لگتی ہے۔ کلمہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، زمین کے اوپر پڑھ رہے ہیں، مگر جنت کے اندر وہ چڑیا جس کا نام آپ نے سنا صلاۃ ہے، التحیات درخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ چڑیا پھر پھڑاتی ہے۔ وہ چڑیا پھر پھڑانے لگتی ہے اور اس کے 1000 بدن ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس چڑیا کے اللہ تعالیٰ نے کتنے بدن بنائے؟ 1000 بدن ہیں، اور ہر بدن میں 1000 سر ہے، اور ہر سر میں 1000 چہرے ہیں، اور ہر چہرے میں 1000 منہ ہیں، اور ہر منہ میں 1000 زبانیں ہیں، اور ہر زبان میں 1000 لغت ہے۔ 1000 قسم کی وہ تسبیح و تحلیل بیان کرتی۔ کون؟ وہ چڑیا، جانور۔ اور ہر لغت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل وہ بیان کرتی ہے، اللہ ہی کی تسبیح پڑھتی ہے۔ اور اس کے 2 بازو ہیں۔ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ 2 ہی پر ہوتے ہیں چڑیا کے، اڑنے والے جانور۔ اس کے 2 بازو ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں۔ ہر ایک
ایک بازو موتی اور یاقوت سے جڑا ہوا ہے اور اس کا سر موتی کا ہے. پھر وہ چڑیا اس درخت سے اڑتی ہے. کون سے درخت سے؟ التحیات درخت سے اڑتی ہے اور اسی چشمہ میں غوطہ لگاتی ہے جس کا نام طیبہ ہے، چشمے کا نام. اسی چشمہ کے اندر وہ چڑیا غوطہ لگاتی ہے، پھر نکل کر اسی درخت پر بیٹھ جاتی اور اپنے بازوؤں کو، اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتی ہے جس سے کثرت کے ساتھ قطرے ٹپکتے ہیں، پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں. پس اللہ تعالیٰ ہر ایک قطرے سے ایک بڑا فرشتہ پیدا فرماتا ہے. اس چڑیا کے قطرے سے، پانی سے اللہ تعالیٰ ایک بڑا فرشتہ پیدا کرتا ہے جو اس کی تسبیح و تقدس میں قیامت تک مصروف رہتا ہے. تسبیح اور تحلیل میں وہ فرشتہ ہمیشہ مشغول رہتا ہے. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ لوح محفوظ ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ لوح محفوظ کو. اس کے بعد قلم کو پیدا کیا. قلم تو ہم جانتے ہیں لکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا. کس کو؟ قلم کو، کہ لکھ. کس نے کہا؟ رب نے کہا، قلم سے کہا لکھ. تو قلم نے پوچھا ہے پروردگار کیا لکھوں؟ آپ کہیں گے قلم بھی کبھی بول سکتی ہے، اور اللہ چاہے تو ذرے کے اندر زبان پیدا کر سکتا ہے. قلم تو بہت بڑی چیز ہے. اس قلم نے پوچھا رب العالمین سے کہ باری الہ ہے پروردگار عالم کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس قلم سے کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے ان سب کو لکھ. پھر دوسری مرتبہ حکم دیا گیا کہ اے قلم لکھ. قلم نے عرض کیا، پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار عالم کیا لکھوں؟ جو قیامت تک ہونے والا وہ سب میں نے لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے، اب کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لکھ لا الہ الا اللہ. پورا کلمہ نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی کہا کہ قلم اتنا لکھ لا الہ الا اللہ. قلم نے اس کلمے کو 70,000 سال میں لکھ کر تمام کیا. کتنے سال میں؟ 70,000 سال میں اس کلمے کو صرف لکھا، لا الہ الا اللہ کو. پھر قلم نے عرض کیا 70 سال کے بعد، لا الہ الا اللہ لکھنے کے بعد عرض کیا کہ پروردگار عالم اب کیا لکھوں؟ میں نے لا الہ الا اللہ لکھ دیا ہے 70 برس کے بعد میں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لکھ محمد الرسول اللہ. کیا لکھ؟ محمد الرسول اللہ. جب قلم نے لکھنا شروع کیا اور محمد رسول اللہ کے نام پاک پر پہنچا تو اس کی ہیبت سے قلم جو شک ہو گیا، بیچ میں لائن پڑ گئی اور 7,000 برس تک بے ہوش پڑا رہا قلم. 7,000 برس تک قلم بے ہوش پڑا رہا. پھر جب ہوش آیا تو 7,000 برس تک تھر تھراتا رہا. پھر سجدے میں گرا اور 7,000 برس کے بعد سجدے سے سر اٹھایا. جناب باری تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ قلم لکھ محمد رسول اللہ. قلم نے عرض کی کہ اے پروردگار عالم
تیرے نام پاک کے سوا کوئی دوسرا اور نام بھی ہے؟ لا الہ الا اللہ تو تیرا نام ہے، اب تو لوح محفوظ پر لکھا رہا ہے محمد رسول اللہ، تو تیرے نام کے سوا کوئی دوسرا نام بھی ہے؟ جو اسی درجے کا عظیم الشان اور بزرگ برتر ہو، حکم ہوا اللہ تعالیٰ کا کس کو؟ قلم کو، کہ قلم ادب اختیار کر، کیونکہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ میں آسمان پیدا کرتا، نہ زمین پیدا کرتا، نہ عرش و کرسی پیدا کرتا، نہ لوح و قلم پیدا کرتا، بلکہ اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ کس سے کہا؟ رب العالمین نے قلم سے کہا کہ میں اپنے آپ کو خدا ہونا بھی ثابت نہیں کرتا۔ میں نے یہ تمام مخلوقات اسی کے طفیل اور اسی کے نور سے پیدا کیے ہیں۔ اور رب العالمین قلم سے کہہ رہا ہے کہ میں نے ساری کائنات کو میرے محبوب کے نور سے پیدا کیا ہے، اور میرے محبوب کو میں نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ بس قلم نے 70,000 برس کے بعد یہ کلمہ لکھا۔ اس طور سے گویا قلم نے لوح محفوظ پر 1,24,000 برس میں یہ پورا کلمہ طیبہ تحریر کیا، لکھا، اور کمال ہیبت سے قلم شک ہو گیا۔ اس شگاف پر اللہ تعالیٰ نے استبرق کی 70,000 پٹیاں باندھ دی، اور ہر پٹی کے درمیان 70,000 برس کی راہ کا فاصلہ تھا۔ جب قلم یہ لکھ چکا تو ایک حکم الہی پہنچا کہ اب قلم لکھ، السلام علیکہ ایھا النبی۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا بھائی، درود میں، اتحیات میں پڑھتے ہیں، تشہد میں، السلام علیکہ ایھا النبی۔ ابھی قلم نے یہ کلمہ لکھا بھی نہ تھا کہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو گئی۔ اور جناب باری تعالی نے عظمۂ محبت سے فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے آواز آئی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جس کا مطلب یہ کہ حضور اقدس علیہ السلام کو اللہ تعالی نے سلام و برکات کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ آپ نے اس روحانی عالم میں بھی اپنی امت کو فراموش نہیں کیا۔ آپ دنیا میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، صرف آپ کی روح کو پیدا کیا ہوا ہے، آپ کے نور کو پیدا کیا ہوا ہے، لیکن آپ کے نور نے بھی ہمیں وہاں بھلایا نہیں، بلکہ اس انعام الہی اور رحمت و شفقت میں تمام مومنین امت کو شامل فرما لیا۔ اسی مقام سے آقا و مولا سرکار مدینہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں پر ایک دوسرے پر سلام کہنا سنت ہے، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور ہمیشہ آنے والا ہی سلام کرے تو بہتر ہے، اسے افضل ثواب ہے، اسے افضل ثواب ہے، 1 گریڈ کا ثواب ہے۔ الغرض قلم کی زحامت میں بہت بڑی، یہاں تک کہ اگر بالفرض آسمان و زمین چھیل کر باریک کاغذ کی طرح پھیلا جائے اور پھر وہ کاغذ قلم پر رکھا جائے تو قلم کے مقابلے میں وہ کاغذ ایسا ہوگا جیسے ایک انار کا دانہ جنگل میں ہو، یا کوئی رائی کا دانہ کہ کسی میدان میں پڑا ہو۔ اس وقت قلم نے عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، تو نے مجھے نہایت عظیم الشان مخلوق بنایا ہے اور اپنی رحمت سے یہ عزت بخشی ہے، اور اس کلمہ پاک کے لکھنے کا حکم دیا،
اور میں تیرے حکم سے یہ 2 کلمے ایک عرصہ دراز میں جس کی مدت 1,24,000 برس ہوا ہے تحریر کیا ہے، اور وہ 2 کلمے یہ ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس تیرے بندوں میں سے کون سا بندہ اس قدر مدت دراز تک زندہ رہے گا کہ 1,24,000 برس تک کون سا تیرا بندہ زندہ رہے گا جو اس کلمہ پاک کو پورا کر سکے گا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اے قلم، میں آخری زمانے میں اپنا ایک پاک حبیب پیدا کروں گا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور اس کی امت والوں کو نہایت عزت اور عظمت بخشی ہے، لیکن ان کی عمریں بمقابلے اگلی امتوں سے بہت کم رکھی ہے۔ میں نے اس امت والوں کو اس قدر شرف بخشا ہے کہ ایک دن میں وہ اس کلمے کو 70,000 مرتبہ بھی ادا کر سکے گی۔ تو نے تو 1,24,000 برس میں لکھا ہے، لیکن میرے آخری نبی کی امتی اس کو اگر پڑھنا چاہے تو دن کے اندر 70,000 مرتبہ بھی ادا کر سکے گی۔ تو رب کعبہ کی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور رب کعبہ کی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور رب کعبہ کی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنی میں سب سے پہلے 5 وقتہ نمازی، روزے دار، متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپس کے اندر اتفاق و اتحاد سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جمعہ کے دن کے خطبے میں ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت نازل فرمائے، آمین۔ ہمارے کاروبار کے اندر ترقی عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے گھروں کے اندر سکون عطا فرمائے، آمین۔ اور رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن کے خطبے میں ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا کی تمام بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے اور ہر بیماریوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اور خاص کر کے جتنے حضرات جو آج اس جامع مسجد کے اندر نماز جمعہ ادا فرمانے کے لیے تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔